آلہ وقطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك فقال للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا صلوات. اگرچہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس موضوع مومن امیر المومنین کی نگاہ سے ذرا بھی انحراف کروں، لیکن کیا کیا جائے، مسلسل کچھ سوالات اور ان سوالات کے ضمن میں غلط فہمیاں وہ ذرا سا ہماری تقاریر کا رخ آج اور آنے والے کل کی مجلس میں موڑ دیں گے۔ گزشتہ کل اسی شارجہ میں کہیں پہ سوال و جواب کا ایک سیشن ہوا تھا، اور اس میں بعض ایسے سوالات آئے تھے کہ جن کا جواب میں نے وہاں دے تو دیا، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو وہاں موجود نوجوانوں کے علاوہ دوسرے مومنین کے ذہن میں بھی ہوں، اور موجودہ حالات اور اس وقت لوگوں کی توجہ بھی کچھ اس موضوع کی جانب زیادہ ہو رہی ہے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا کر ہمیں گمراہ بھی کر سکتا۔ کسی چیز کی دشمنی بھی انسان کو گمراہ کرتی، اور کسی چیز کی حد سے زیادہ محبت بھی۔ اب یہ حد سے زیادہ محبت اگر معرفت کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر یہ لفظ استعمال ہی اس وقت ہوتا کہ جب محبت بغیر معرفت کے ہو، اسی کو کہا جاتا ہے حد سے زیادہ محبت۔ تو اس وقت کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ اس عنوان کی جانب لوگوں کا متوجہ ہونا، جہاں ہم جیسے طالب علموں کو ایک موقع دے رہا کہ اس توجہ سے فائدہ اٹھا کر ایک مرتبہ صحیح معرفت کا پیغام دیا جائے، وہاں دشمنان اسلام سے بھی ہوشیار رہنا۔ اور یہ حالات اس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اپنی پرسوں رات کی گزارش کو دہرا رہا ہوں، اور یہ دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پرسوں رات کی مجلس کچھ اتنی تیز رفتاری سے ہوئی تھی کہ جو لوگ میرے انداز بیان کے عادی نہیں، وہ یہ جملہ زیادہ سمجھ بھی نہ پائے کہ یہی وہ خاص حالات ہیں جن میں صحیفہ کاملہ کی وہ دعا ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ اپنے ان اعمال اور وظائف میں شامل کر لیجئے جو سارا سال اور ساری زندگی آپ کے طریقے میں ہیں۔ حدیث قصہ، زیارت وارثہ، دعائے کمیل۔ لیکن یہی وہ حالات ہیں، صحیفہ کاملہ کی اس دعا کا کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ یا پس منظر یہی حالات تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ صحیفہ کاملہ جس امام معصوم کی دعاؤں کا مجموعہ، ان امام معصوم کی زندگی پوری 35 سال کی امامت کی زندگی، عالم اسلام دشمنان سے مقابلہ تو کر رہا تھا،
عیسائی طاقتیں مخالف تھیں، لیکن کسی بھی وقت مسلمان کمزوری کی منزل پہ نہیں تھے۔ مقابلہ یا بالکل برابر کی بنیاد پر تھا، یا جیسا کہ میں نے یہاں بھی عرض کیا اور گھر کی مجلس میں بھی شہادت کے دن، کہ مسلمان حاوی تھے، مسلمان غالب تھے۔ چوتھے امام کی زندگی میں کوئی ایسا مشہور واقعہ نہیں ملتا کہ لشکر اسلامی کو کہیں پہ کوئی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو، بلکہ بالکل الٹا ماحول مل رہا کہ جہاں بھی لشکر اسلام جا رہا، اگرچہ آثار یہی ہیں کہ شاید یہ مقابلہ نہ کر سکے، لیکن کامیاب پہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا ہو، یا اس سے زیادہ اہم طارق بن زیاد کا جبرالٹر کے راستے اسپین میں داخل ہونا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب مسلمان کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور کوئی بڑی طاقت مسلمانوں کا فوجی حوالے سے راستہ نہیں روک پا رہی، یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے کہا کہ ہاں، علمی محاذ پر اور ثقافتی محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، لیکن فوجی محاذ پر کوئی مسلمانوں کا راستہ نہیں روک پا رہا تھا۔ پھر بھی صحیفہ کاملہ جس انداز سے امام معصوم کے وہ الفاظ اور جملے آئے، ان مجاہدین کے لیے جس انداز سے دعا کی گئی، دشمنوں کے لیے جس انداز سے وہ فقرے استعمال کیے گئے جو ہمارے معاشرے میں بد دعا کہلاتے ہیں، وہ ترجمہ بھی قابل غور ہے، اور اس دعا کی مسلسل تلاوت جب تک کہ یہ حالات کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ میری وہ گزارش ہے کہ جسے میں نے اس لیے دہرایا کہ جس مجلس میں پہلی مرتبہ اس کا ذکر آیا تھا، وہاں بات اتنی تیز رفتاری سے ہو رہی تھی کہ رک کر یہ ساری باتیں سمجھانے کا وقت نہیں تھا، اور میں نے اس دن بھی ایک اشارہ کیا تھا، اور آج بھی میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہی وہ منزل آتی ہے جہاں مومن کو باقی مسلمانوں سے ہونے والے اپنے سارے اختلافات بھلا کر فقط اسلام کے فائدے کی خاطر اپنے جانی دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا پڑتا، اور یہ مولائے کائنات ہی کی وہ خصوصیت کہ جس کے لیے نہج البلاغہ کے وہ خطبات گواہ کہ گھر کا دروازہ جلانے والوں، پہلو زہرا پہ کوڑے مارنے والوں، گلے میں رسی باندھ کر گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹنے والوں، شہزادہ محسن کو شہید کرنے والوں کے ساتھ مولا کا وہ تعاون جو آج بھی نہج البلاغہ تک میں موجود ہے۔ خاص وہ خطبہ بھی کہ جب میدان جنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو کن الفاظ سے مولا نے ان لوگوں کو روکا، یہ امیر المومنین کا وہ طرز عمل جو ہمارے اصل موضوع کے عین مطابق مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتحاد کے حوالے سے گفتگو شاید آخری مجلسوں میں آ جائے، لیکن وہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ یہ ہر سال جو بھی موضوع لے کے آگے چلتا ہوں، کچھ میری یہ عادت کہ ادھر ادھر زیادہ گھومتا ہوں، اور کچھ لوگوں کے سوالات، مشورے اور رائے، چنانچہ موضوع مکمل نہیں ہو پاتا۔ خدا کرے کہ اس سال ایسا نہ ہو، ورنہ پھر اس عنوان پہ کہیں 7-8 سال کے بعد گفتگو کی نوبت آئے گی۔ تو آئیے اصل جملہ جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی تھی اس کو میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ موجودہ حالات جس میں دعا کے حوالے سے، دعائے کمیل کا آخری جملہ یہی تو ہے نا کہ جب دشمن کے سامنے ہمارے ظاہری تمام ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری سلاح ہول بکا، آخری ہمارا ہتھیار یہی ہے کہ بارگاہ الہی میں رو رو کے اور گل گلا کے دعا مانگو۔ تو وہ دعائے صحیفہ کاملہ کے حوالے سے جو میں نے 7-8 منٹ آپ کے لے لیے،
وہ تذکرہ اس جملے سے شروع ہوا تھا کہ موجودہ حالات، اور یہ موجودہ حالات اتفاق دیکھی کہ جس ضمنی موضوع پہ میں بات کر رہا تھا اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ضمنی موضوع کیا چل رہا تھا کہ آج کل بشارتیں، مشدے، اندازے، تحقیقات اور امام کے حوالے سے کچھ طے شدہ باتیں کچھ زیادہ کثرت کے ساتھ معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر ان میں سے بعض افراد اپنی کچھ حماقتوں کی بنا پر، جو کل بھی تذکرہ ہوا اور اس سے پہلے اتنا کھل کے سامنے آ گئے کہ یا ان کو جوتے مار کے ان علاقوں سے نکالا گیا اور یا پھر پروردگار نے ان پہ موت طاری کر دی۔ اس میں دو بڑی نمایاں شخصیتیں پاکستان کے حوالے سے، ایک کراچی اور ایک پنجاب۔ لیکن ان افراد کا اب ذکر کیا کرنا جنہوں نے اپنا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں سامنے آ رہی، اور اب یہ نئے لوگ پرانے لوگوں کا حشر دیکھ کے بڑے احتیاط سے اور بڑی پلاننگ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضمنی موضوع ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہوگا جو میں نے آج کی مجلس کے لیے موضوع سے ہٹ کر کل رات کے سوال و جواب کی وجہ سے ایک موضوع بنایا۔ اچھا، مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں اس امام بارگاہ علی رضا میں اس عنوان پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن کل رات کی گفتگو سے یہ لگا کہ یا تو اس کے بعد مجمع میں بڑی تبدیلی آ گئی، کافی لوگ چلے گئے ہیں اور کافی نئے لوگ آئے، اور یا اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب وہ بات لوگوں کے ذہن سے نکل گئی۔ پھر بھی میں اپنے اس یادداشت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ پہلے بھی یہ بات کبھی کر چکا ہوں، بات کو مختصر رکھ کے صرف یاد دہانی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ کہ ظہور امام کی شائق حضرت عیسیٰ کی نشانی کے علاوہ اور کوئی نشانی ایسی نہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ اس دنیا میں دہرائی نہ جا چکی ہو یا دہرائی نہ جائے۔ ایک حضرت عیسیٰ کی آمد تو واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ صرف اور صرف ایک مرتبہ پیش آئے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی نشانیاں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس دنیا میں آ چکی ہیں، اور ابھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ پھر بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ نہ دہرائی جائے۔ مثلا سفیانی کا ظلم و ستم، اب یہ ایک ایسی نشانی کہ اس سے پہلے بھی تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع میں ایسے ظالم گزرے کہ کئی علماء کرام نے سفیانی کی نشانی کو ان پر منطبق کیا۔ ایک بات میں ابتدائی میں واضح کر دوں کہ آج 1200 سال گزر گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ غیبت امام اتنی طولانی تھی، ورنہ ہر دور میں مومن یہ سمجھ رہا تھا، حتیٰ جو لوگ غیبت کے بالکل شروع میں تھے، کہ یہ 2-4 سال کی بات ہے پھر امام آ جائیں گے۔ یہ اندازہ کسی کے ذہن میں نہ تھا کہ یہ 1200 سال تک غیبت طول کھنچ جائے گی، اور ہو سکتا کہ آج جہاں پر ہم ہیں تو مزید 1200 سال اس غیبت کو اور گزر جائے۔ جتنی نشانیاں ایسی کہ جنہیں آج کل کے حالات میں ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ بھئی یہ تو وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد امام کو آنا، یہ ساری کی ساری اس سے پہلے بھی گزر چکی، اور کئی جگہ امام نے اس کے اشارے بھی رکھے۔ مثلا دجال، جو عوام الناس میں کانا دجال کہلاتا ہے، یہ بڑی مشہور نشانی ہے، اور عام طور پہ اس کے حوالے سے میں رمضان کی تقریروں کو دوہرا نہیں رہا ہوں، عام طور پر اس کے حوالے سے مشہور یہی ہے کہ آخری زمانے میں آئے گا، مگر کیا روایتیں اس کی تائید کر رہی؟ روایتیں کہتی کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے 70 دجال آئیں گے۔ اب دیکھیے، اور 70 بھی
70 سے مطلب واقعاً 70 ہے یا یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے کثیر تعداد؟ اب دیکھیے اگر کبھی کوئی دجال آ بھی گیا تو یہ بھی ظہور کی یقینی نشانی اس لیے نہ بنا کہ کیا پتا یہ 70واں ہے کہ 68واں ہے کہ 66واں ہے کہ 62واں. اتنا کمپلیٹ ریکارڈ دجال کو کسی نے نہیں رکھا. میرے بیٹے کے آنے سے پہلے بشارت دینے والے جھوٹے لوگ آئیں گے. 12 40 اور وہاں بھی 70 کا لفظ آیا. سید حسنی ظہور امام سے پہلے کی ایک ایسی نشانی ہے جو سفیانی کا الٹ ہوگا. یعنی سفیانی اگر ظلم و ستم کرے گا تو سید حسنی امام کے لیے عوامی زبان میں گراؤنڈ ہموار کریں گے. مگر وہ جو ایک روایت میں آیا کہ ایسے 40 یا 70 لوگ ہوں گے. تو اگر ہمارے زمانے میں کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے آ بھی جائے کہ جس کے جہاد کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو کہ یہ زمین تیار کی جا رہی ہے اور یہ پریپریشن ہو رہی ہے امام کی، تب بھی یہ اندازہ ہی رہے گا. اسے یقین کی شکل میں اس لیے نہیں ڈھالا جا سکتا کہ اگر روایتوں میں یہ آیا ہوتا کہ امام کے لیے تیاری کرنے والا فقط ایک آئے گا تو وہ ایک نظر آتے ہی ہم کہہ دیتے وہ آ گیا. وہاں بھی 12 40 اور 70 کا لفظ آیا اور پھر 70. وہی بات کہ 70 کے معنوں میں ہے کہ کثرت کے معنوں میں. اور اس کے علاوہ بھی پچھلے سال ایک نشانی بہت مشہور ہوئی تھی. لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز کہ آج اگر کوئی آدمی بیٹھ کر موجودہ زمانے کی شاید ایک بہت بڑی نعمت اور موجودہ زمانے کی شاید اتنی ہی بڑی لعنت اس پر ذرا سا وقت لگائے تو 40-50 اس کی مثالیں ڈھونڈ کے لا سکتا. یعنی نعمت اور لعنت دونوں میں نے استعمال کیا. کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے مطلب ہے انٹرنیٹ. ایک پہلو سے دیکھے تو بڑی نعمت لگتی ہے، دوسرے پہلو سے دیکھے تو ایک بدترین لعنت لگتی ہے. وہی مسئلہ جو مولا نے تقریباً عورت کے حوالے سے استعمال کیا تھا کہ نہ اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے نہ اس کے ساتھ رہا جا سکتا. خیر اب یہ ذرا سا موضوع بدل جائے گا اس لیے میں واپس اصل موضوع پہ آتا ہوں. کون سی نشانی پچھلے سال بہت مشہور ہوئی تھی؟ معصوم کا یہ فرمانا کہ میرے بیٹے کا ظہور جس عاشورے کو ہوگا اسی عاشورے کو نوروز بھی ہوگی. اور پچھلے سال نوروز پہلے عشرے کے اندر آ گئی تھی. اب روایت تو یہ ہے نا کہ نوروز اور عاشورہ ایک دن آئے گا. اب بالکل عاشورے کا دن تو نوروز نہیں تھا لاسٹ ایئر، لیکن بہت قریب تھا. تو اس کی وجہ سے شاید پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صاحبان ایمان بھی ظہور کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ روایتوں کو توڑ پھوڑ کر کسی طرح سے اپنے زمانے پر اسے منطبق کرنا چاہ رہے ہیں یا فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ منصور اور مہدی وغیرہ کے واقعات آ گئے تھے، وہی بات آج آگے بڑھ رہی کہ اب نوروز عین عاشورے کے دن نہیں آیا تھا، 4-5 دن کا فاصلہ تھا. تو اب یہ بے چین تھے لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ وہ والی نشانی ہے جو پوری ہو گئی. کیونکہ مجھے تو ایام ازاں میں ساری دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو نئے انکشافات ہوتے ہیں، نئے ریسرچ اسکالر سے ملاقات ہوتی جن میں واقعاً بعض بڑے محنت کر رہے ہوتے اور بعض بھائی بوجھ بجھکڑ کی منزل پر ہوتے ہیں. چنانچہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ عربی زبان کا ایک محاورہ جس میں قریب کی چیز کو بھی وہی کہا جاتا ہے جیسے عین وہ چیز. عاشورے سے مطلب کہ نوروز عاشورے کے دن پڑے گا، اسے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشورے کے قریب کا یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے، ایک محاورہ. اور اس کے لیے بطور مثال شیعہ علماء کے نزدیک طے شدہ اور بعض برادران اہل سنت کے نزدیک بھی یہ ثابت معراج کا واقعہ جو رسول اللہ کے لیے براق لایا گیا
اور اس پر سوار کر کے رسول کو لے جایا گیا. تقریباً ہمارے نزدیک یہ واقعہ جناب ام ہانی کے گھر میں پیش آیا، جو اس زمانے کی مسجد الحرام سے باہر رہتی تھی. اس لیے کہ مسجد کے اندر تو کسی کا گھر نہیں ہوتا. اس زمانے میں جب یہ معراج کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو جو مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ والی، جناب ام ہانی اس سے باہر تھی. وہاں پہ رسول اللہ سو رہے تھے اور پھر وہاں سے براق پہ بیٹھ کے گئے. شیعہ علماء کی اکثریت، اور چھوٹی موٹی اکثریت نہیں، 90% والی اکثریت قائل ہے کہ یہ واقعہ ام ہانی کے گھر کا، مولائے متقیان کی بڑی بہن. اور کربلا کے واقعے میں ایک جگہ ان کا تذکرہ آتا کہ جب آپ رخصت کے لیے ام سلمہ کے پاس گئے تھے امام مظلوم، تو اس سے پہلے اپنی پھوپھی ام ہانی کے پاس بھی گئے تھے. یعنی مولا کی بڑی بہن ہونے کے باوجود مولا کی شہادت کے 20 سال بعد بھی مدینے میں حیات تھی. یہ ام ہانی جن کے حوالے سے دشمنان اسلام نے بھی کچھ ایسے الزامات ذات رسالت پہ لگائیں کہ جس کا تذکرہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ میرا اندازہ کہ انڈیا پاکستان میں لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے، تو نہ جاننا ہی بہتر ہے. اور ان ام ہانی کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت ابو طالب کو رسول اللہ سے کوئی محبت نہ تھی. اور وہ کیسے؟ وہ بھی مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ تذکرہ ہے کہ ام ہانی اسلامی تاریخ کا اتنا معتبر کردار. مگر معراج ان کے یہاں سے ہوئی. قرآن میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. خدا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کے گیا. جبکہ اس روایت کی بنیاد پہ ام ہانی کے گھر سے، تو اب وہاں پہ وہی عربی محاورہ کہ قریب قریب کی چیز کو بھی یہ کہا جاتا ہے جیسے وہی چیز. چونکہ ام ہانی کا گھر مسجد الحرام سے بہت قریب تھا. یا قرآن میں جہاں نماز کے قبلے کی بات آئی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیجئے. بعض وجوہات کی بنا پر آج میں نے دونوں باتوں پہ عمل کا فیصلہ کر لیا. ایک یہ ہے کہ جس عنوان پہ لوگ مسلسل سوال کر رہے تھے، چلے آج کی تقریر اسی پر. اور دوسرا یہ کہ پہلی مجلس سے چھٹی مجلس تک میری جس رفتار پہ اعتراض کر رہے تھے، چلے آج لوگوں کے خواہش کے مطابق بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. تو خیر جملے پہ واپس آئیے کہ ام ہانی کے گھر کے علاوہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، رفتار کم ہونے کی بنا پہ یہ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ورکنگ ڈے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس مومنین پہ ظلم ہے. تو پہلا صفحہ پڑھ لیجئے. آخر میں قرآن نے کیا کہا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سے بات شروع کر کے کہ بے وقوف لوگ، سفیہ لوگ، احمق لوگ، کم عقل لوگ اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے ہٹایا. مگر اس پورے صفحے پر دوسرے پارے کا پہلا صفحہ قبلے کی بحث ہے. قبلہ جو قبلہ بدلا گیا تھا، مگر اس پورے صفحے میں دیکھ ڈالیے کعبے کو قبلہ بنانے کی بات نہیں، مسجد الحرام کو قبلہ بنانے کی بات. کعبہ الگ ہے، مسجد الحرام الگ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس امام بارگاہ میں یہ ممبر رکھا، رخ اگر ممبر کی جانب کرانا تو یہ جملہ کہنا کہ امام بارگاہ کی طرف رخ کرو، فرق ہے. امام بارگاہ کی طرف کوئی آدمی اس طرح بھی رخ کر سکتا کہ ادھر کھڑا ہو اور امام بارگاہ کی طرف اس کا رخ ہو اور ممبر کی طرف نہ ہو. کعبہ پارٹ ہے مسجد الحرام کا، لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد الحرام بہت بڑی ہے. اب قرآن ہر ایک کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہا، مگر لفظ استعمال کر رہا ہے مسجد الحرام کی طرف رخ کرو. اگر آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کریں گے تو زیادہ تر آپ کا رخ کعبے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ کعبہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے مسجد الحرام کا. پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو بعض علماء نے تو خیر فتویٰ ہی یہ دے دیا کہ جو لوگ مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان کا قبلہ کعبہ، جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں
ان کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، مسجد ہے، مسجد کے کسی طرف بھی رخ کر لے. اور جو لوگ کعبے سے باہر ہیں ان کا قبلہ مسجد بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ. یہ بھی ایک فتویٰ ہے. اور میں اس وقت صرف شیعہ فتوے نہیں پیش کر رہا ہوں، عام بات. مگر ایک عام مومن بھی جانتا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے. قرآن کوئی لفظ بھی استعمال کرے مراد کعبہ، مراد کعبہ ہے. لفظ استعمال کیا مسجد الحرام کا، جو بہت بڑی مسجد. تو وہی کہا گیا کہ قریب قریب کی چیز میں بھی ایک کو دوسرے سے ہی، ایک کے لیے دوسرے کا لفظ استعمال ہوتا. اب دیکھیے اتنی ساری ریسرچ کس کام کے لیے کی گئی؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پچھلا سال ظہور امام کا سال تھا. اور یہ ابھی ثابت نہیں کیا گیا، پچھلے سال سے پچھلے سال یہ نظریات پیش کیے جا رہے تھے کہ اب جو سال آ رہا ہے یہ ظہور کا. کیونکہ نوروز اور عاشورہ ایک دن پڑ رہے ہیں. ارے کہاں ایک دن پڑ رہے ہیں؟ 5 دن کا فرق ہے، یہ 7 دن کا. کہا وہ قریب قریب ہے نا، تو قریب قریب کو عربی محاورے میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے، اس لیے یہ نشانی پوری ہو رہی. دوسرے صاحب نے ایک اور ریسرچ کی، اور وہ یہ کہ نوروز پڑتا ہے انگریزی حساب سے. اس لیے ایک سوال بھی ہوتا کہ اسلام کے اندر عبادت کا ہر دن چاند کے حساب سے بنتا ہے، یہ واحد دن ہے جو سورج کے حساب سے کیوں؟ مگر نوروز پہ مجھے آج بحث نہیں کرنا. جس وقت میں مرکز حسینی ابو ظہبی میں اس سال مجلس پڑھ رہا تھا تو عین نوروز کا دن آ گیا. تو پہلا سوال یہی آیا کہ نوروز اسلامی عید ہے یا آتش پرست مجوسیوں کا طریقہ کار؟ وہاں پہ مجھے اس کا جواب دینا پڑا، آدھی مجلس چلی گئی تھی، اس لیے میں اس کو چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں. دوسرے صاحب ایک اور تاریخی تحقیق پیش کی، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، مگر پڑھا لکھا مجمع سب جانتا کہ یہ جو اس وقت انگریزی سال چل رہا اس میں 5 یا 7 یا 11 دن کھو گئے، اور یہ کھوئے ہیں 15ویں صدی کے اندر، جب اس پوپ جس نے یہ کیلنڈر بنایا ہے جنوری فروری والا، یہ کیلنڈر پہلے سے چلا رہا، اس کو اس نے ذرا بدلا اور اپنا حساب کتاب لگا کے کہا کہ یہ کیلنڈر سورج کے حساب سے ہے، مگر سورج کی گردش اور اس کیلنڈر میں 7 یا 11 یا 5 دن کا فرق. چنانچہ ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ آپ منگل کے دن سوئے اور جب بدھ کے دن اٹھے تو پتا چلا کہ مثلا منگل کو 4 تاریخ ہے، اگلے دن 12 تاریخ ہوگی. اب یہ جو دنوں کا ایک اضافہ کیا گیا جو میرا موضوع نہیں، میرے لیے ان چیزوں پہ بولنا بھی غلط ہے، بچے انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. کہا کہ یہ اس کی وجہ سے لاسٹ ایئر نوروز اور عاشورے میں 7 دن کا فرق آ رہا. وہ جو پوپ نے 7 دن کھا لیے اور کہا کہ اگر وہ 7 دن نکال دیں تو یہ جو نوروز ہے یہ عین عاشورہ ہوگا. اب یہ ریسرچ نہیں، مگر یہ ساری محنتیں اس وقت کی جاتی اگر دنیا بننے سے لے کے لاسٹ ایئر 2002 تک کبھی نوروز اور عاشورہ ایک دن نہ پڑا ہوتا، فقط پہلی مرتبہ عاشورہ اور نوروز ایک دن آ رہے ہوتے تو یہ محنت کر کے ثابت کیا جاتا. ایک بار آپ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھے، ایک فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پچھلے 10,000 سال کتنی مرتبہ نوروز عاشورے کے دن پڑ چکا. اچھا آپ کہیں گے کہ 10,000 سال سے ہمارا کیا تعلق؟ 61 ہجری سے لے کے 1423 ہجری جو پچھلا سال تھا کتنی ہی مرتبہ نوروز عاشورے کے دن آ گیا. تو خالی اتنی سی نشانی کو اتنا معتبر بنانا کہ اس کے لیے کبھی اس پوپ کے عمل کو اور کبھی مسجد الحرام اور ام ہانی کے گھر کو جوڑ توڑ کر کے یہ ثابت کرنا کہ نوروز اور عاشورہ ایک دن ہے. ارے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ ابھی بھی آپ کو انٹرنیٹ یہ بتا دے گا کہ آئندہ آنے والے 5,000 سال میں کتنے دن ایسے آئیں گے نوروز اور عاشورہ ایک دن پڑے گا. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب نوروز اور عاشورہ ایک دن پڑا آپ نے کہا امام آنے والے. ہر نشانی دہرائی جائے گی. ایک اور نشانی جو اس سال بہت مشہور ہوئی، دیکھیے میں یہ سارا ریکارڈ اپنے ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن اس دوسری نشانی کے لیے میں محنت نہیں کروں گا. اور وہ یہ کہ جب میں رمضان میں آیا تھا
اسی امام بارگاہ علی رضا میں یہ نشانی بہت چل رہی تھی کہ ایک ہی رمضان میں سورج اور چاند گہن لگ جائے تو امام آ جائیں گے. البتہ نوروز اور عاشورے کا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ ظہور امام کا دن بننے والا تھا. گہن کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ رمضان میں گہن لگنا تھے تو 4 مہینے بعد امام آنے والے تھے. تو وہاں یہ نہیں تھا کہ اس رمضان میں امام آ رہے، لیکن یہ تھا کہ اس محرم میں آ رہے ہیں. اور کتنی الٹی سیدھی ای میلز آپ کو ملی ہوں گی، ادھر سے ادھر سے یہ ثابت کیا گیا ہوگا کہ یہ جو رمضان ابھی گزرا اس کے اندر ایک ہی مہینے میں دونوں گہن لگے تھے. مگر پھر وہی بات کہ کیا غیبت صغرا سے لے کے آج تک یہ پہلا رمضان تھا کہ جس میں یہ گہن لگے تھے، یا پہلے بھی لگ چکے، اس سے پہلے بھی لگ چکے؟ اور کیا یہ آخری رمضان تھا؟ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا؟ انٹرنیٹ آپ کو آنے والے 500 سال کے وہ دن بتا دے گا کہ ایک ہی رمضان میں دونوں گہن لگیں گے. اس لیے کہ سورج اور چاند گہن کا حساب یہ تو ہزاروں سال سے انسان بالکل درستگی سے کرتا رہا. تو اب یہ سارا ہماری قوم کو وہ مزاج بتانے والی نشانیاں کہ اتنا لوگ بے چین، اتنا لوگ بےتاب ہیں، اتنا لوگ تڑپ رہے ہیں ظہور امام کے لیے کہ کسی طرح بھی یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے سامنے امام آنے والے ہیں اور بہت جلد آنے والے. چنانچہ کبھی نوروز کی نشانی، کبھی عاشورے کی نشانی، یہ خیال کیے بغیر کہ یہ ساری نشانیاں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آئندہ بھی گزریں گی. واحد نشانی جو ظہور امام کی یقینی نشانی وہ حضرت عیسیٰ کا آنا. مگر وہاں بھی دیکھیے پروردگار نے کتنی احتیاط کی ہے اگر یہ لفظ اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو کا آنا وہ امام کے بعد رکھا، تاکہ اس حوالے سے بھی یہ والی نشانی تو دہرائی جا ہی نہیں سکتی. اس حوالے سے بھی مومن کسی تاریخ کو یقینی نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ آ گئے تو 40 دن بعد امام آنے والے. امام کے آنے کی تاریخ کو چھپانا خدا کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ یقینی جو ایک نشانی ہے وہ بھی بعد میں رکھی، اور وہ ایسی یقینی نشانی کہ جس کی مدد سے ہم پہچانیں گے کہ آنے والا امام سچا ہے کہ نہیں. چنانچہ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا، لیکن ذہنوں سے یہ بات کیا نکل گئی ہے یا میں بھول رہا ہوں کہ میں نے اس کو یہاں پڑھا تھا یا حسینیہ زہرا. وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے بہت سارے جھوٹے امام آئے، اگرچہ سوڈان کے اندر اور جونپور کے جو صاحب اور قادیان کے جو صاحب، یہ 3 کتابیں بڑے مشہور ہوئے. تھوڑا سا اس میں ایران کے بابی اور بہائی مذہب والے کو ملا لیں، مگر خالی اتنے نہیں ہیں، اور بہت سارے. اور یاد رکھیے کہ جھوٹے دعوے کرنے والے جو ہیں وہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، سامنے والے کو چکرا دینے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. مناظرہ وہ فن ہے کہ جس کے اندر علم کام نہیں آتا، اس کے اندر جواب دینے کی صلاحیت، چاہے آدمی کے پاس علم کچھ بھی نہ ہو، چاہے دلیل میں جان ذرا بھی نہ ہو، مجمع متاثر ہو جائے. مجمع کو متاثر کرنے والا آدمی ہی مناظرے کے فن میں جائے، عالم کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اب یہ ایک جملہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کے کسی چینل میں فقہی مسائل کے حوالے سے کچھ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ مزہ اس میں لوگوں کو مناظرے کا رہا، اور پھر لوگ آگے سوال کرتے کہ مولانا اتنے بڑے عالم ہم توقع نہیں کر سکتے تھے، اور وہ جواب نہ دے سکے. اس لیے کہ یہ شعبہ ہی کچھ اور، اس کے اندر صرف اپنی چرب زبانی اور عوام کے ذہنوں سے کھیلنا، اسی کی مدد سے کامیابی ہوتی ہے. جیسے ہندوستان میں خواجہ حسن نظامی اس حوالے سے بڑے مشہور تھے، بیچارے کا مبلغ علم کیا تھا ہر ایک کو پتا، لیکن تحریری صلاحیت تھی، خطابت کی صلاحیت تھی، اور لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت تھی. چنانچہ ان کا ایک مشہور واقعہ
صرف میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ بعض علماء کے بارے میں لوگوں نے شکوہ کیا، وہ سمجھے بغیر شکوہ کیا۔ آپ کے دانت میں درد ہے اور آپ آئی اسپیشلسٹ کو دکھا کے آگے اور فائدہ نہ ہوا تو یہ شکوہ بیکار ہوتا کہ مثلا ان کے جوانی کے زمانے میں جب یہ مسئلہ بہت چل رہا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مناظرے، وہ برٹش ایمپائر کا طریقہ ڈیوائیڈ اینڈ رول بہت بڑھا دیا گیا، گاؤں کے گاؤں دوبارہ ہندو بنائے جا رہے ہیں ہندوؤں کے اس دعوے کی وجہ سے کہ یہاں کے سارے مسلمان پہلے ہندو تھے، اب واپس اپنے مذہب کی جانب جاؤ۔ تو مثلا اب یہ ایک ذرا سی علمی بحث بھی ہے۔ علمی بحث کیا؟ کہا کہ دلیل کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ حق بات کو حق چیز سے ثابت کرنا، یہ بہترین طریقہ۔ حق بات کو باطل چیز سے ثابت کرنا، دلیل غلط ہے، عوام متاثر ہو جاتے ہیں، یہ چل جائے گا۔ باطل بات کو باطل چیز سے ثابت کرنا، یہ برا۔ باطل بات کو حق سے ثابت کرنا یعنی کوئی اپنے کفر کو قرآن کی مدد سے ثابت کرے، یہ سب سے برا۔ تو خیر، یہ سیکنڈ کیٹیگری۔ دیہاتی لوگ، ان کے سامنے ہندو مذہب کی اس دقیق فلسفی کو چھیڑنا جو بڑے بڑے علماء کے سر سے گزر جاتی ہے، چھوٹی سی بات، سارا گاؤں ہندو ہوتے ہوتے واپس اسلام پہ رہ گئے۔ کہا یہ بتاؤ کون سا مذہب حق ہوگا، جس کی نشانی پکی ہو کہ جس کی نشانی کچی ہو؟ اب دیہاتی آدمی تو یہی کہے گا نا کہ پکی نشانی والا پکا مذہب ہے۔ تو کہا ہندو مذہب کی نشانی ہے سر کی چٹیا اور مسلمان مذہب کی نشانی ہے ختنہ۔ وہ کتنی کچی نشانی ہے جب چاہو اکھاڑ پھینکو۔ چنانچہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مذہب سچا۔ 5000 دیہاتیوں کو سمجھ میں آ گئی، کہا یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا۔ کیا اس کی وجہ سے اسلام کی سچائی ثابت؟ مگر نہیں، مناظرہ نام اس بات کا۔ مرحوم اسماعیل دیوبندی صاحب کے کتنے ہی واقعات ایسے۔ اب آئیے معصوم کی طرف۔ 4000 شاگرد ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اشارتاً بات آ رہی ہے کہ معصومین کی نگاہ میں ان کا مومن کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ 4000 تو یہ اپنے ہیں، غیر جو آتے ہیں ان کی بات تو چھوڑیے۔ امام نے یونس ابن عبد الرحمن سے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر فقہی مسئلے تم بتاؤ گے، باقیوں کو روک دیا، اس لیے کہ مسئلے پڑھنا اور بات، خود عمل کرنا اور بات، کسی اور کو بتانا، اس کے اندر مسئلے کی روح کو سمجھنا پڑتا۔ فقہ اتنی آسان چیز نہیں کہ بچوں نے گھر میں توضیح المسائل کھولی اور پوری شریعت کے اوپر پانی پھیرنا شروع کر دیا۔ اسی کا نتیجہ کہ ہر بچہ توضیح ہاتھ میں لے کے سمجھتا ہے کہ میں مرجع کے برابر ہو گیا، یہ تقلید تک بدلوائی جانے لگی، جو اسلام میں کبھی واجب ہے تقلید بدلنا اور کبھی حرام۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں۔ حشام امام نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ لوگوں سے مناظرے تم کرنا۔ یونس ابن عبد الرحمن مسائل فقہ بہت جانتے ہیں، لیکن ایک چرب زبانی اور سامنے والے کو اس کی زبان میں جواب دینا یہ نہیں آتا۔ کہا تمہاری یہ ذمہ داری۔ حشام ایک عجیب شخصیت کا نام، صحیح دلیل کی مدد سے، مگر ایسا کہ عوام کی سمجھ میں آئے، اس طرح مخالف کو دبا لیتے ہیں کہ خاص امام نے انہیں گویا اپنا اسپیشل مناظر رکھا تھا کہ میری طرف سے جا کے مناظرہ کرنا۔ تو یہ ایک ایسی صلاحیت کہ ہر ایک میں نہیں پائی جاتی۔ علم کم ہو وہ بڑھ جاتا، لیکن جو مناظرے کے حوالے سے بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے جھوٹے امام سب میں یہ صلاحیت، دلیل ایسی دیتے تھے کہ عام آدمی چاہے عام مومن کیوں نہ ہو چکرا جاتا۔ دیکھیں 2 موضوع ایسے جس میں عام مومن نہ دلیل کو مانتا ہے نہ کسی چیز کو، اور واقعاً یہ بڑی اچھی صفت۔ ایک جہاں فضائل علی میں کمی کرنے کے لیے کوئی سامنے آئے گا، چاہے ہمارے پاس اس کی دلیل کا جواب ہو کہ جواب نہ ہو، وہ جس انداز سے ہماری ماؤں نے محبت علی کو ہم تک پہنچایا، ہمارے جینس پکار اٹھیں گے کہ ہمارے پاس تمہارا جواب ہو کہ نہ ہو تم غلط کہہ رہے۔ اور دوسرا عزاداری امام مظلوم، اس کے اندر بھی مومن اتنا سینسیٹیو ہے کہ دشمن
ہزاروں اعتراض کرنے کے باوجود آج تک اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ بعض اوقات ایک عام مومن کے پاس سامنے والی دلیل کا جواب بھی نہیں ہوتا، مگر اتنا وہ جانتا کہ یہ عزاداری ہے امام مظلوم جس میں حرام تو نہیں ہونے چاہیے، توہین مذہب تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر یہ کبھی غلط نہیں ہے چاہے ہمارے پاس کسی کی دلیل کا جواب ہو کہ نہ ہو۔ مگر یہی چیز جو زمانے کے امام کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے تھی، یہ اتنی نہیں، اور وجہ بالکل واضح۔ فضائل علی آپ نے کب سے سننا شروع کی؟ آپ کہیں گے ہم خود نہیں بتا سکتے، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے کان سننے کے قابل ہوئے، اس سے بھی پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ عزاداری آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی مرتبہ آپ نے عزاداری کب اسٹارٹ کی، آپ کہیں گے یہ پوچھنے کا سوال، پہلی اور آخری کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی حالت میں، اسی ماحول میں، انہی گودوں میں، انہی گھروں میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے۔ کان نے پہلی آواز جو سنی، آنکھوں نے پہلا منظر جو دیکھا، وہ عزاداری کے حوالے سے تھا۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ امام زمانہ کا تذکرہ علامت اور معرفت کے ساتھ کب سے ہوا، آپ یہ کہہ سکیں گے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے۔ یہ شاید بہت کم لوگ کہہ سکیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں باپ کو یہی باتیں کرتے سنا، جب سے ہوش سنبھالا مسجدوں اور امام بارگاہوں میں یہی منظر دیکھے۔ فضائل علی کے حوالے سے آپ یہی کہیں گے جب سے ہوش سنبھالا، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے امام باڑہ ہو، چاہے شب جمعہ ہو، یہی دیکھا۔ عزاداری کے حوالے سے آپ یہی جملہ کہیں گے کہ اس میں پہلے اور بعد کا پتہ ہی نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار، مسجد، امام باڑہ، ہر جگہ یہ دیکھا۔ امام زمانہ کے حوالے سے اکثر لوگ یہ نہیں کہہ پائیں گے۔ یہی وہ کمی کہ جس کی وجہ سے یہ خطرہ بڑھتا جا رہا کہ فضائل علی کے محاذ پر اور عزاداری امام مظلوم کے محاذ پر دشمن جو ہمیں آج تک شکست نہ دے سکا، ہاں اب اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، اپنوں میں سے کچھ کو استعمال کیا، اور وہ جو اپنے میں سے کچھ استعمال ہو رہا ہے ان کی بھی دو قسمیں، کچھ جان بوجھ کر پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن دشمن کے ایجنٹ، کچھ بیچارے خود بھولے بھالے، جیسا ان کو الفاظ کے ذریعے چکر دیا گیا ویسے بن گئے۔ یہی وہ موضوع ہے جو خواب کے حوالے سے چل رہا تھا، وہ آئے گا اپنی جگہ کل۔ آج آ جائیے اصل بات پر کہ اس کا نتیجہ یہ کہ جھوٹے امام آئے، اور جھوٹے امام 90% انہوں نے شیعت کے اندر گمراہی پھیلائی، جبکہ شیعت میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ بابی مذہب کو ماننے والے، وہ جون پوری کو ماننے والے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ ریسرچ والا جملہ نہیں بناتا ہوں، اگر یہ جملہ آپ اتفاق نہ کریں غلط بھی ہے تو چلے غلط صحیح، لیکن جب کبھی ہمارے علماء کا ان سے مناظرہ ہوا، اور یہ چرب زبان لوگ تھے، عام لیول کے اوسط درجے کے عالم کو تو چٹکیوں میں اڑا دے، جواب ہے عالم کے بعد، لیکن عوام کتابی جواب، قرآنی جواب اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا بھڑکتا ہوا جملہ کہہ دے جو چاہے نری شاعری ہو مگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا بھائی ہم گناہ کرتے ہیں تو منافق نہیں، تو کیا مطلب اس جملے؟ کہا کہ گناہ کرتے ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہم مولویوں کی طرح نہیں ہے کہ پبلک کے سامنے کچھ اور گھر میں کچھ، جو گھر میں کرتے وہی باہر کرتے۔ دیکھیے سراسر شاعری والا جملہ، شاعر کہتا ہے نا کہ مجھے شراب پینے سے نہ روک، شراب ورنہ وہ جگہ بتا دے کہ جہاں اللہ نہیں ہوتا، اس قسم کے بے تکے جملے شاعری ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث۔ قرآن حدیث کہتے ہیں کہ گناہ ٹی بی کے مرض کی طرح کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کو پھیلنے سے روکنا ہے، اس لیے گناہگار کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو چھپا کے کرو۔ شاعر حضرات کہتے ہیں جب گناہ کیا تو چھپانا کیا، اللہ سے نہ چھپایا تو بندوں سے کیا چھپانا۔ یہ لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے، عوام اس جملے سے متاثر ہوتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، جب اللہ سے کچھ پردہ نہیں تو بندوں سے کیا پردہ۔ یہ ڈبل گناہ۔ سنیے، شراب پیے ایک گناہ، لوگوں کے سامنے پیے دو گناہ، گانا سنے یہ ایک گناہ، پبلک کے سامنے سنے یہ دو گناہ۔ نعوذ باللہ اگلی مثال دینا اچھا نہیں لگتا، زنا کرے چھپ کر ایک گناہ اور علل اعلان کرے یہ دو گناہ، اس لیے کہ اسلام گناہ کو بھی غلط کہتا مگر گناہ کو لوگوں کے سامنے کرنا۔ قرآن کہتا الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، دردناک اور دوہرا عذاب ان کے لیے ہے جو گناہوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔
پھیلانے کا مطلب علن اعلان کرتے ہیں. مگر میں جانتا ہوں، میں ممبروں سے یہ جملہ کہتا ہوں، میرے سارے جملے اور قرآن کی آیتیں ناکام ہو جاتی. شاعر کا وہ جملہ چل جاتا ہے، جب اللہ سے نہ ڈرے تو بندوں سے کیا ڈرے. اب جب یہ ماحول بنتا تو وہ جھوٹا امام بڑے سے بڑے مرجع اور عالم کی علمی دلیلوں پہ حاوی آتا. تو آخری جملہ ہمارے علماء کیا کہتے تھے کہ اگر تم واقعی امام ہو تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں، یعنی واحد یقینی نشانی حضرت عیسیٰ، کہ اگر اور کچھ نہ سمجھ میں آیا تو یہ سوال کر لے. تبھی تو غلام احمد قادیانی شیعہ علماء کے نزدیک کافر ہے، خود بھی نجس ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں اور نجس ہیں. یہ کسی نے ایک سوال کیا، چاہے وہ نماز پڑھیں چاہے وہ روزہ رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ جملہ استعمال ہونا چاہیے جو پبلک ہم لوگوں کے لیے استعمال کر دیتی ہے کہ جی نمازیں اور روزے تو یزید کی فوج بھی کر رہی. یہ اس قسم کے افراد کے لیے جملہ استعمال کرنا لوگ مراجع کے لیے استعمال کر دیتے کہ جی وہ نماز روزے کی بات کرتے، نماز روزہ تو یزید بھی پڑھ رہا. مولا کے الفاظ میں کلمہ حق ہے، استعمال غلط جگہ کیا جاتا. خیر، تو اب اسی لیے قادیانی کو کہنا پڑا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ تو انتقال کر گئے. بھائی لے کر آؤ عیسیٰ کو. عیسیٰ کہاں ہے؟ کہاں سے لے کر آؤں؟ تو مر چکے. قادیانیوں کا مشہور نظریہ اسی لیے بنا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ ظہور امام کی نشانیاں دو وجوہات سے. پھر ایک بار رک جاؤں. شروع میں تو اتنا کم مجمع تھا آج کی مجلس میں کہ بہتر بھی یہ لگ رہا تھا موضوع بدل دیا جائے، لیکن اب بہرحال اتنے ہی لوگ آ گئے جتنے ورکنگ ڈیز میں آ رہے ہیں. تو ایک جملہ کہہ دوں کہ شروع سے بات یہاں آج اٹھائی گئی تھی کہ موجودہ حالات میں یہ جو دو چیزیں کہ ہر آدمی علائم ظہور کی کتابیں کھول کے بیٹھا اور ان نشانیوں کو موجودہ زمانے پہ منطبق کر رہا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے اندازے لگانے میں. مگر جب یہ اندازے یقین کی حد تک پہنچ جائیں گے تو وہ ابھی سے ہم کو روکنا. ویسے اندازے لگانے میں حرج نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پہلی مجلس سے لے کے کل چھٹی مجلس تک مسلسل مجھ سے یہ کہا جا رہا کہ مولانا اپنے موضوع کو چھوڑیے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن وہ ظہور کی نشانیوں پہ ضرور بات کیجیے، وہ بڑا اہم موضوع. اس لیے مجھے آج یہ بات کہنا پڑی جسے اب میں اختتامی منزل تک لے جا رہا ہوں کہ خلاصہ کیا کہ علائم ظہور کے حوالے سے اتنی ریسرچ میں نے خود مجلسیں پڑھی، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اتنی ریسرچ کہ آدمی کہے کہ باقی سارے ٹاپکس بند کر دیجئے خالی یہ پڑھیے. آدمی باقی ساری دینی باتیں چھوڑ دے خالی اس کے پیچھے آج کل لگ جائے. اس کے اندر جو ایک بڑا نقصان، دو بڑے نقصان، بلکہ ایک ہی ہے وہ کہ شیطان اگر ذرا سا اس جذبے کو بڑھا دے اور ہم یقین کی منزل پہ پہنچے اور پھر امام نہ آئے تو بعض اوقات ایسا سیٹ بیک ہوتا اور ایسا صدمہ ہوتا کہ چاہے آج آپ کو یقین ہو کہ آپ پہ یہ نہ گزرے گی، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. آدمی امام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا، اور شک اگر یقین میں نہ بھی بدلے، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو تو یہ شک اولاد میں منتقل ہو کے آگے چل کے خرابیاں پیدا کرتا. اسی لیے کہا گیا مومن ہمیشہ شک سے اپنے آپ کو بچاتا. شک وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے پہ شک کیا بعد میں سنبھل گئے، یقین پہ رہے، مگر اس دوران اگر اولاد کا سلسلہ ہو گیا یہ اس میں منتقل ہونے والا مرض، جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اولاد میں اس طرح منتقل ہوتی کہ ماں لوٹ پوٹ پہ صحیح ہو جاتی ہے، اولاد بیمار پیدا ہوتی. تو اس لیے میں اس نقطے کے اوپر اتنی بحث کر رہا ہوں کہ جتنی نشانیاں یہ سب ایسی ہیں کہ اس سے پہلے گزر بھی چکی اور یہ اس کے بعد گزریں گی بھی. اب میں اس کے لیے ایک بزرگ کی تحریر کا حوالہ دوں، کچھ دو تین اپنی مثالیں پیش کروں. اگرچہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کہہ دوں کہ اصل میں کل رات شارجہ میں کہیں سوال و جواب کی ایک نشست ہوئی تھی، اس میں کچھ ایسے سوال آئے جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چیز واضح کرنا ضروری. مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، پاکستان کے شیعوں کی پہلی قیادت
خطیب اعظم مرحوم مولانا سید محمد دہلوی صاحب کی تھی، اور اس کے بعد دوسری قیادت قائد ملت مرحوم مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، اور پھر تو ہمیں وہ قائد ملا، وہ شہید قائد کہ جتنا ذکر کیا جائے زباں پہ یہ بار خدا کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے لیے میری زباں کے، لیکن مرحوم مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہی کا زمانہ وہ تھا جب پاکستان کے شیعہ نے حیدر کرار وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی بھی تھی، اور بعد میں ہمارے خلاف کئی سازشوں کی پلاننگ کا سبب بھی بنی۔ لیکن دوسری جانب علمی اعتبار سے بھی اتنی ٹھوس شخصیت کہ نہج البلاغہ کا پہلا مشہور ترجمہ پاکستان، صحیفہ کاملہ کا پہلا مشہور ترجمہ، یہ بڑی بنیادی کتاب ہے نہج البلاغہ میں، کیونکہ اب نہج البلاغہ تو کئی علماء کی ترجمہ شدہ، مفتی جعفر حسین صاحب ان خطبات کے آخر میں اپنے نوٹس لکھے جن خطبات کی ہیڈنگ ہے آخری زمانے کے حالات یا ظہور کی نشانیاں۔ نہج البلاغہ میں بھی کئی خطبے ایسے آئے ہیں جس میں یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں اور یا پھر آخری زمانے ظہور کی علامتیں نوٹ لکھیں، اور آپ جا کے آپ ترجمے والی نہج البلاغہ کھولیے، 200-250 خطبات ہیں، 350 لسٹ پڑھتے جائیے، پہلے مارکر سے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ کون سے خطبے کی یہ ہیڈنگ، پھر وہ ایک ایک کر کے خطبات آپ کھولنا شروع کیجیے۔ کلام مولا کا ہے مبہم، نیچے تشریح مرحوم مولانا مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ہے۔ دیکھیے گا کہ اکثر خطبات جو واقعات پہلے پیش آ چکے ان خطبات کو اس سے ملایا، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطبات شاید آج کے زمانے کے ہوں۔ مثلا بغداد کی تباہی، وہ ہلاکو خواہ کے حملے کو بغداد کی تباہی سے ملایا، مولا کے کلام میں ایک پورا خطبہ، اس کے علاوہ بھی کتنے خطبات نہج البلاغہ میں ہی ہیں۔ نعوذ باللہ، میرے جملوں کا مقصد توہین نہیں ہے، میرے جملوں کا مقصد یہ کہ نشانیاں ہر بار اس طرح سے ریپیٹ ہو کے آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو اندازے لگاتے ہیں وہ اپنے زمانے کے حالات، آج کوئی بہت بڑا عالم علائم ظہور پہ کتاب لکھے گا تو اکثر علامتوں کو موجودہ ماحول کے مطابق بنائے گا، اور یہ غلط نہیں ہے جب تک بات اندازے کی رہے۔ مثلا اب میں ذرا خیال رکھیے گا کہ ہم کس دنیا میں بیٹھے، آج کل ہر چیز ممبر سے کہنا مشکل ہے تو میں دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں۔ مثلا اگر خطبات میں یہ آتا کہ آخری زمانے میں فسق و فجور بہت بڑھ جائے گا، لوگ کثرت سے شراب پیئیں گے، گانے کی محفلیں سجائی جائیں گی، عورتیں بے حجاب گھر سے نکلا کریں گی، اور اس انداز کی نشانیاں، تو آج جو آدمی تقریر کرے یا کتاب لکھے کیا کوئی جملہ نہیں کہے گا کہ دیکھ لو یہ ساری آج کی نشانیاں ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت ظہور قریب آ گئے؟ یہ فطری بات، لیکن ہو سکتا کہ دنیا سنبھلے اور پھر سنبھل کے بعد میں اس سے زیادہ بگڑے۔ تو اب علائم ظہور بڑے بڑے علماء خاص نشانیوں کے بارے میں بھی اشتباہ میں پڑ گئے، اور یہ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک عالم کا بھی ریفرنس دیا۔ دوسری بات وہ یہ کہ جتنی مشہور نشانیاں پہلے جو جملہ کہا تھا اس کو ذرا سا بدل رہا ہوں، وہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہیں کہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ایک یقینی نشانی یہ کہ یمنع الحج من البر، آخری زمانے میں حج کو روکا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو میں نے لفظ کہا وہ غلط کہا، وہ تو ایک اختلافی بات، آخری زمانے میں حج رکے گا۔ آج بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب سے حج جاری ہوا تاریخ اسلام میں اب تک کبھی حج رکا نہیں ہے۔ پھر ایک آدھ واقعہ ملتا بھی ہے کہ مثلا جب خانہ کعبہ پرانا سسٹم تھا، پہاڑیوں کے درمیان ہے پیالہ نما، جب بھی بارش ہوتی ہے سارا پانی صحن کعبہ میں جمع ہوتا، تو ایک دو واقعات بھی ہیں نا۔ اب تو ڈرینیج سسٹم اتنا اچھا ہے، لیکن پہلے کی بات کہ خانہ کعبہ کا صحن پانی سے بھر گیا
کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. لوگوں نے تیر کے طواف کیا لیکن سلسلہ حج جاری رکھا. جس وقت قرامتی نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، حجر اسود کو لے کے چلا گیا اپنے علاقے میں. 23 سال تک کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا، لیکن جب وہ حجر اسود اکھاڑ رہا تھا تو سب لوگوں کو روک دیا تھا. علی ابن باوے نام کے ایک مرد مومن نے اس وقت بھی اپنا طواف جاری رکھا، نتیجے میں آخر میں شہید کیے گئے. تو اور اس سے تقویت ملتی کہ حج تو کبھی نہیں رکا. چنانچہ جب ایسے آثار بنے کہ اب حج رکنے کے قریب ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ بس یہ آخری زمانہ آ گئے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس نشانی میں دھوکے میں آ جاتے ہیں. کیونکہ 10 سال پہلے ایک جنگ ایسی ہوئی تھی اس علاقے میں کہ بالکل حج کے قریب ہو رہی تھی، تو یہ امکان تھا اس سال حج نہ ہوگا. کراچی میں ہر آدمی کندھا پکڑ کے کہتا تھا مولانا اب تو وقت ظہور آ گیا. کیوں؟ کیسے تم نے کہہ دیا؟ کہا حج اس سال نہیں ہوگا. تاریخ اسلام میں دیکھیں کتنے ایسے سال گزرے جب حج نہیں ہوا، نہیں کرنے دیا ظالموں نے حج. اگرچہ اس وقت عام معلومات رکھنے والوں نے کہا کہ بس اب امام آ رہے ہیں کیونکہ حج رک گیا، مگر ہم نے دیکھا پھر حج شروع ہو گئی، پھر حج رکا اور پھر حج شروع ہو گئے. اسی طرح سے یہ والی نشانی جو بہت ہی یقینی نشانی ہے، بغداد کی تباہی. میں نے ایک لفظ کہا تھا جب 10 سال پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ دلی کے بارے میں مشہور ہے کہ 7 مرتبہ یہ لٹی ہے اور پھر آباد ہو گئی. یہی کیفیت بغداد کی بھی. 1254 ہجرہ میں جب بغداد شہر پہ ہلاکو خان نے وہ حملہ کیا تھا کہ خود بھی ڈر رہا تھا کہ حاکم وقت، کیونکہ مسلمان اسے نائب رسول کہہ رہے تھے، اتنا عظیم ہے اس کے لیے تو خدائی مدد آئے گی، خود ڈر رہا تھا. تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کا نائب ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا خون بہا تو قیامت آ جائے گی. اتنا ظالم ہلاکو خان، وہ بھی ڈر گئے. چنانچہ ہر ایک کو معلوم ہے نا، سپاہیوں سے کہا ایسے مارو کہ خون کا ایک قطرہ بدن سے نہ نکلے. کارپیٹ میں لپیٹ کے لاتے مار مار کے اسے ہلاک صرف اس لیے کیا گیا کہ خون نہ بہنے پائے. یعنی ظالم خود ڈر رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو جو مسلمان تھے وہ تو بالکل 100% سمجھ کے بیٹھے تھے کہ اب ظہور ہونے والا. ہم نے دیکھا حالات بالکل نارمل ہو گئے. البتہ یہاں پہ ایک بات ایسی بھی کہہ دوں جو میرے اصل موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تھی اسلامی دنیا. بس یہ آخری جملے ہیں. مجھے احساس ہے کہ ورکنگ ڈے میں جو لوگ دن بھر کی محنت کے بعد آتے ہیں ان کا اتنا حق تو ہے کہ انہیں وقت میں فارغ کیا جائے. لیکن اب یہ جو موضوع چل رہا ہے ابھی انکمپلیٹ ہے کہ نشانیاں سب دہرائی جا سکتی ہیں. تو نشانیوں کی مدد سے کبھی نہ ظہور امام کے لیے تیاری کیجیے اور نہ ظہور امام سے غافل ہوئیے. نشانیاں رکھ دیجیے ایک طرف. پھر کوئی سوال کرے گا نشانیاں دی کیوں گئیں، یہ آج کا موضوع نہیں. آج آخری بات آتے ابھی 3 دن تو مجھے اور آنا. آخری بات، جب یہ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو اسلامی دنیا کا نقشہ سمجھیے. ایک طرف سارے مسلمان ممالک، اگرچہ ممالک تو میں نے آج کی وجہ سے کہا ورنہ ایک ہی تھی اسلامی دنیا، بنو عباس. اور اس کے بعد وہ علاقہ شروع ہوتا تھا جو چنگیز خان کی حکومت تھی، اور اس کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان کو حکومت تو نہیں ملی، وہ تو ایک سپہ سالار تھا. بہرحال وہ 2 سلطنتیں سرحد مل رہی تھی. این دونوں ملکوں کی سرحد پر ایک چھوٹی سی آزاد ریاست تھی. اس کی جان بڑی پریشانی میں تھی. ادھر کے لشکر آتے تو ہمارے علاقے سے گزرتے، ادھر کے لشکر آتے تو ہمارے علاقے سے گزرتے. لیکن جب ہلاکو خان اور بغداد کے عباسی حکمران میں ڈائریکٹ ٹھن گئی، پہلے دونوں اپنے اپنے علاقے میں جو چاہے کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا، تاریخ کی کلاس تو میں نہیں لے رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں مسلمان کا مزاج. ان پر زیادہ توجہ دینا یہ والی نشانیوں پر. اب یہ کہ جب دونوں میں اتنی ٹھن گئی، مختصر یہ کہ چنگیز خان یا ہلاکو خان کے چچا کے سفیر کو قتل کرا دیا. اور سفیر کا قتل اتنی بڑی بات تھی کہ اب کہا کہ ہمیں حملہ کرنا. وہ خود بھی ڈر رہے تھے. ایک نام تھا مسلمانوں کا، ایک بھرم تھا مسلمانوں کا.
اب جو بیچ کی ریاست وہ بہت پریشان تھی کہ دونوں یہ چاہیں گے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اتحاد بنائے جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اسلامی دنیا کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ سب سے بڑی طاقت. ہلاکو خان میری سرحد سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ظالم، کیا کروں؟ اور اس دن تو اس کی جان نکل گئی. جس دن اسے پتا چلا کہ آج صبح دونوں طرف سے دونوں بادشاہوں کے سفیر میرے پاس آئے. سفیر ایک دم نہیں آتے دربار میں، اطلاع دیتے ہیں، پھر ان کو ایک ٹائم دیا جاتا. اب تو جان نکل گئی کہ حالت جنگ، دونوں تیاریاں کر رہے ہیں. اس وقت سفیر آنا اچھے معنی دار ہے. اگر موجودہ حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ باتیں سنیں تو کچھ مزہ بھی آئے گا. اب یہ بیچ میں پھنس گیا، میں کس کی بات مانوں اور کس کی بات نہ مانوں. دونوں سفیر آئے، یقیناً یہ کہنے آئے ہوں گے کہ ہماری مدد کرو. اب میں اگر ہلاکو خان کی مدد کرتا ہوں، اس سے کچھ اسلحہ اور فوج دیتا ہوں، تو عباسی حکمران ناراض، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ جب چاہے مجھے چوٹی کی طرح مسل دے. اور اگر میں عباسی حکمران کی بات مانتا ہوں تو ڈسٹینس وائز میرا علاقہ بغداد سے بہت دور ہے، منگولیا سے قریب. یہ تو سر پہ کھڑا ہے، یہ مجھے ختم کر دے گا. میں کیا کروں؟ کیا منتیں اس نے مانی، کیا حاجتیں اس نے اللہ سے طلب کی، کیا دعائیں پڑھی، یہ تو وہی جانتا. لیکن آج دربار آنے کا دل نہیں چاہ رہا. یہ بھی ایک مسئلہ کہ اگر نہیں آیا تو یہ سفیروں کی توہین ہوگی. اگرچہ حاکم کے سامنے سفیر کا عہدہ کم ہے، لیکن بڑی حکومتوں کے سفیر کا بھی ایک انداز ہوتا. حکمران اس کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور ہوتے. مثالیں میں دینا نہیں چاہتا، لیکن جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں روز یہ منظر دیکھتے یہی کیفیت تھی. دربار میں بھی آنا، ورنہ دونوں سفیر رپورٹ کریں گے کہ آپ کی توہین کی گئی. سفیر کی توہین نہیں مانی جاتی ہے، حکمران کی توہین. چنانچہ ڈرتے ڈرتے جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو ٹائپ کی جو بھی عربی محاورے ہوں گے ان کو بلا لیا. دونوں آ گئے. دونوں نے کہا یہ ہمارے حکمران نے آپ کے نام خط بھیجا اور آپ سے کچھ مانگا ہے. اب تو جان ہی نکل گئی. لیکن جب خط کھول کے پڑھے گئے اس وقت زیر لب کہا پروردگارا تیرا شکر. اور گھر میں جا کے یعنی محل میں جا کے پتہ نہیں کتنی رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہوگی. کہا یہ تو میں دونوں کی بات پوری کر سکتا ہوں ایک دوسرے کو ناراض کیے بغیر. ہلاکو خان لکھتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسلامی دنیا کا قتل عام کر رہے ہیں. نیشاپور، مرو، بڑے بڑے شہر اس نے تباہ کیے، کٹے سروں کا مینار بناتا تھا. ہم جا رہے ہیں اسلامی دنیا پہ حملہ کرنے. اتنی فوجیں چاہیے، اتنا اسلحہ چاہیے. دوسرا خط کھولا گیا کہ یہ بھی اتنی ہی فوج مانگے گا. کیسے دونوں کی مدد کروں گا؟ اس میں لکھا کہ آج کل ہمارے علاقے کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت پریشان کرنے والی خبریں آ رہی ہیں. ہم یہ پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں. اپنے ملک سے بہترین ڈانسر لڑکیاں اور بہترین موسیقار بھجواؤ. یہ بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں نا، آدمی کیا کرتا کہ بھائی وہ نشہ کرنے لگتا، نیند کی گولی لے کے سو جاتا. ڈپریشن، شترمرغ کی طرح ریت میں سر چھپا لینا. ہلاکو خان کہہ رہا ہے کہ حملہ کرنا ہے، فوج دو. اب باسی مسلمان حکمران کہہ رہا کہ یہ خبروں نے دماغ خراب کر دیا ہے، گانا سنوں گا، ڈانس دیکھوں گا، عیش و آرام کی محفلوں میں بیٹھوں گا تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے. پروردگار واہ تیری قدرت، دونوں مطالبے پورا کر سکتا ہوں اور ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر. یہاں فوجیں بھجوائی، یہاں اسلحہ بھجوایا، وہاں پہ ڈانسنگ گرل بھجوائی، وہاں پہ میوزیشین بھجوائے، وہاں پہ سنگر بھجوائے. نتیجے میں اتنا خون بہا کہ بہتے ہوئے دریا سے چلو میں پانی اٹھاؤ تو دریائے دجلہ میں پانی نہیں آتا تھا، خون ہاتھ میں آتا تھا. بہتا ہوا دریا. جب حالات اتنے خراب اور پھر بھی نہ گانا چھوڑنے کو انسان تیار، نہ ڈانس چھوڑنے کو انسان تیار، نہ عیش و آرام چھوڑنے کو تیار ہے. یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے علائم ظہور پر ایسی ریسرچ کے مقابلے میں کہ جس میں ہم نتیجہ بھی نہیں نکال سکتے. تیاری کرو، پروردگار کی جانب رجوع کرو، یا یہ کہ اور زیادہ حرام میں کھوتے چلے جاؤ. اور آل محمد کا ماننے والا
حالات کے خراب ہونے سے کبھی پریشان بھی نہیں ہوتا. وہ عباسی حکمران پریشان ہو گئے. خبر آ رہی ہے کہ آج آپ کے فلاں علاقے پہ حملہ ہو گئے. کیا کروں، لاؤ شراب کا ایک جام. خبر دینے والے کی خبر ہی میرے دماغ سے نکل جائے. آج فلاں شہر کے اوپر قبضہ ہو گیا. ارے بلاؤ کسی گانے والے کو، ایسا اچھا گانا گائے کہ ساری فکریں بھول جائے. وہ کرے. آل محمد کے ماننے والے کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں. پھر بھی آل محمد کے ماننے والوں نے یہی طریقہ بنا لیا. گانا، رقص، موسیقی، عیش و عشرت کی محفلیں. جتنی اپنی کیپیسٹی ہے، اگر ہم ویسے ہوتے تو ہم ویسے ہی محفلیں کرتے. ابھی بھی یہ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، جب خود ان کا اندازہ یہ ہے کہ ایمان ظاہر ہونے کے قریب ہو گئے. 6 دن اگر میں اوپر کی باتیں کروں ظہور کے حوالے سے، لوگ ناراض ہو گئے. کام آئیں گے 9:30 کے بعد تاکہ آخر میں خالی مسائل ملے. مگر اس وقت بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں اور پروردگار کی جانب رجوع نہ بڑھا تو پھر اور کون سا وقت چاہیے؟ اور پھر امام کن کے سہارے پہ آئیں گے؟ نعوذ باللہ امام کو سہارا نہیں چاہیے ہوتا، مگر امام کو ایسے ساتھی ضرور چاہیے ہوتے کہ اگر دشمن ننگی تلوار لے کے ان کے سر پہ کھڑا ہو تب بھی ساری رات شب عاشور ایسی گزاری جائے کہ ذکر خدا کا سلسلہ جاری ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری ہے، نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. حسین کی عبادت کی بات نہیں کرتا، وہاں تو چہرہ اٹھا کے دیکھنا مشکل ہے، اتنی بلند شخصیت. میں اصحاب حسین کی بات کرتا ہوں. تمام مورخین نے ایک جملہ لکھا کہ اصحاب حسین کی کیفیت یہ تھی، اتنا خوش تھے کہ کسی نے عید کی رات یا عید کے دن ان کو کبھی اتنا خوش نہ دیکھا تھا. حتیٰ یہ کہ بریر حمدانی بڑے سوبر قسم کے اور سیریس قسم کے صحابی تھے. عام گفتگو بھی کسی سے زیادہ نہیں کرتے تھے. اس دن لوگوں سے یعنی اپنے دوستوں سے مذاق کرتے پھر رہے. ایجنٹ ہے، مولا کائنات کے صحابی ہیں، 60 سال سے زیادہ عمر. گھبرا کے ہلال نے کہا کہ اے بریر، اگر کوئی آ کے سوال کرے کہ کوفے میں سب سے زیادہ سنجیدہ آدمی کون ہے، میں تیرا نام لوں گا. یہ کیا حالت؟ کہا کہ آج سے بڑی خوشی اور آج سے بڑی عید کیا کہ ہمیں نواسہ رسول کے لیے اپنا خون بہانا پڑ رہا ہے اور شہادت مل رہی. شہادت مل رہی ساری رات. یقینی بات ہے کل مرنا. نہ ہوش و حواس اڑے. نعوذ باللہ یہ جملے ان کے لیے کہنا بھی مناسب نہیں. نہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوئے، نہ انہوں نے مسئلے کو ٹالنے کے لیے کوئی نیند کی گولی کھا لی، نہ بات چیت میں لگ گئے. نہیں، خبر شہادت ملی، مسلح بچھا کے اس طرح بیٹھ گئے کہ سارے مورخین نے لکھا ہے کہ شب عاشور جب کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرتا تو تلاوت قرآن کی ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی. مگر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر شہادت پہ وہ اتنا خوش تھے تو آپ پھر شہادت پہ غم کیوں کرتے ہیں؟ دشمن تو فوراً تیار بیٹھا ہے نا. اس کے 2 جواب. پہلا جواب میں دے رہا ہوں، دوسرا جواب آقا سجاد نے دیا تھا. پہلا جواب یہی تو ہے نا کہ میدان کربلا میں سب خوش ہوئے، فقط ایک رویا اور ساری زندگی رویا. جن کو شہادت ملی وہ خوش ہوئے، جسے پروردگار کے حکم سے شہادت سے روک دیا گیا. اگر ہمیں بھی شہادت مل جاتی ہم بھی اتنا ہی خوش ہو کے جائیں گے. شہادت نہ ملنے کا غم، ساری زندگی رویا. مگر اصلی جواب، یہ زیادہ واضح جواب منہال کوفی کے سوال میں. منہال مولا کے اپنے شیعہ ہیں، سمجھدار شیعہ ہیں، مگر یا تو وہ سمجھ نہ پائے یا وہ اس سوال کا جواب امام سے اس طرح لینا چاہتے تھے کہ عوام کو ملے. مولا میں 30 سال سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں. مولا سجاد 30 سال سے آپ ماتم کر رہے ہیں. آپ کے گھر والے مارے گئے تو شہید ہو کے مارے گئے، شہادت پر اتنا رو رہے ہیں. بلکہ پہلا تو کہا اتنا رو رہے ہیں تو مولا کا جواب تھا منہال تو نے انصاف نہ کیا. کیا قرآن میں یعقوب کا واقعہ نہ پڑھا؟
ایک یوسف خالی کھو گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے تو 18 یوسف کو جلتی ریتی پہ دیکھا. مولا مگر وہ تو شہید ہو کے دنیا سے گئے, شہادت پہ رونا کس لیے؟ تو مولا کا جواب کیا تھا؟ ارے خالی شہادت کی بات کرتا ہے, میں نے تو اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں دیکھا. ہائے تو پوچھتا ہے کہ سجاد رو کیوں رہا ہے؟ اس جواب سے پوچھ کہ جس کے پاس اختیار بھی ہے, طاقت بھی ہے, حکم خدا سے وہ خاموش ہے, مگر اس کی بہنیں, مگر اس کی پھوپھیاں اس کے سامنے بے مقنا چادر کے لے جائی جا رہی ہیں. عزاداروں, لیکن شہادت پر بھی ماتم ہے, اور ایسا ماتم ہے کہ ہم تو کیا کہیں. دنیا میں جن کا دل سب سے زیادہ سخت مانا گیا ہے وہ بھی رو دیے ہیں. وہ کون؟ وہ ہے قصائی. قصاوت کا, قصابی کا پیشہ ایسا کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. مگر میرے مظلوم آقا سجاد کا ماتم مدینے کے قصائیوں سے بھی پوچھئے. ادھر مولا سجاد بازار مدینہ میں قدم رکھتا ہے اور سارے قصائی اپنی اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. بھائی کس لیے؟ اگر قصائی سے پوچھو وہ بتائے گا. اگر کسی کی دکان کھلی رہ گئی اور سجاد کی نگاہ ذبح شدہ جانور پہ پڑ گئی, راستہ بدلتا ہے, دکان میں آتا ہے, اے قصاب فقط ایک سوال کا جواب دے, اس جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا تھا اور گلے پہ خنجر چلا دیا؟ ہاتھوں کو جوڑا قصاب نے. فرزند رسول, آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں, پانی پلایا اور اتنا پلایا کہ 3 مرتبہ جانور نے منہ ہٹا لیا. بس وہیں دکان میں کھڑے کھڑے آقا نے کربلا کا رخ کیا. السلام علیکہ یا بتا. ارے میرے بابا, مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہ ہوتے, لیکن آپ 3 دن کے پیاسے تھے جب گلے پر قاتل کا خنجر چلا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا, میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس گریہ اور غم کا واسطہ بانیان و حاضرین سمیت ہر مومن اور مومنہ کو غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ فرما. پروردگارا, ان پیاسے شہیدوں کا واسطہ جو میدان کربلا میں مارے گئے, بانیان مجلس و شرکاء مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین, کل مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً شہداء ملت جعفریہ, اور جن کا آج تذکرہ آ گیا شہید قائد, ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خدا بندہ ان آنسوؤں کا واسطہ جو ان مومنین اور مومنات کی آنکھوں سے جاری ہوئے, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. جہاد کربلا کا واسطہ آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار دشمنان الرحمن الرحیم